آج کے اس باوقار اسٹیج پر جس علمی قداور شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کے علم کے حوالے سے، ان کے دعوتی اور مذہبی خدمات کے حوالے سے مفکر اسلام، متکلم اسلام، ادیب شہید حضرت علامہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب قبلہ بغدادی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور معین المشائخ اور دوسرے علماء کرام کے دست اقدس سے حضرت مفکر اسلام کو علیمی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ حضرات، حضرت مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب قبلہ بغدادی کی خدمات کو پیش کرنا، اس کے لیے ایک الگ سے محفل کی ضرورت ہے۔ مختصر سے وقت میں ان کی خدمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے باوقار اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں جو حضرت والا سے شرف تلمذ رکھتے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں، دیگر ممالک میں حضرت کے تلامذہ آج بڑے ہی نمایاں خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کی عکاسی میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چند شعر میں کر دوں، آپ حضرات سمجھ جائیں گے حالات کے تناظر میں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں۔ منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا، منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا، میں اگر ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔ یہ ایسی آہنی شخصیت ہے کہ ہار مان کر بیٹھنے والی نہیں ہے، اپنا میدان چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، آفاقی ذہن رکھتے ہیں، آفاقی خدمات کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ چل رہے تھے میرے ساتھ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ رستے میں بکھر جاؤں گا، لاکھ روکیں یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن، لاکھ روکیں یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن، میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا، میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا۔ اور یہ حادثات نہ سمجھیں کہ ابھی پست ہوں میں، حالات کے تناظر میں ان کی شخصیت کی میں عکاسی کر رہا ہوں۔ یہ حادثات نہ سمجھیں کہ ابھی پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں، متاع درد سے دل مالا مال ہے میرا، متاع درد سے دل مالا مال ہے میرا، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں، نہ پا سکیں گے جوانان بادہ مست مجھے، نہ پا سکیں گے جوانان بادہ مست مجھے، خود اپنی ذات میں خم خانہ الست ہوں میں، خود اپنی ذات میں خم خانہ الست ہوں میں۔ اسی عظیم شخصیت سے کچھ کلمات عقیدت سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفکر اسلام کی بارگاہ ناز میں میں التماس کر رہا ہوں۔ بڑی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، بڑی متانت میں ڈوبی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، سماعت فرمائیں۔ اور میں اسٹیج پر جلوہ افروز بالخصوص معین المشائخ، مخدوم ملت حضرت شاہ سید معین میاں صاحب قبلہ مبعز اللہ النورانی، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت و عقیدہ سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و حبیبنا و مولانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء کرام، حضرات، جماعت اہل سنت کی معزز شخصیتیں اسٹیج پر جلوہ بار ہیں. آپ تھوڑی دیر میں ان کے بیانات سے محظوظ ہوں گے. مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں. ان اقوال میں ایک قول چنتا ہوں اور اس کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک تفسیر کوثر کی خیر کثیر بھی ہے. خیر کثیر یعنی بہت ساری بھلائی، اور بہت ساری بھلائیوں میں بڑی اہم بھلائی اولاد کی ہوتی ہے. اولاد کبھی ماں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی باپ کی طرف سے. نواسوں کو بھی اولاد کہتے ہیں، پوتوں کو بھی اولاد کہتے ہیں. اب ذرا آئیے اس سورے کا پس منظر جان لیں. یہ سورت رب قدیر نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل فرمایا؟ تو اسباب نزول کی کتابوں کے مطابق وائل بن عاص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، انت ابتر معاذ اللہ، یعنی آپ کی نسل نہیں ہے، آپ محروم نسل ہیں. حضرات، یہ اس وقت تھا جب آپ کے کسی صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا. اس شخص نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ اولاد کا انتقال ہو جا رہا ہے. تو وائل بن عاص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ لفظ جب ادا کیا تو اس کا جواب خدائے وحدہ لا شریک نے دیا.
اور فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، میرا قرب حاصل کریں، اور جان لیں کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اے محبوب آپ ابتر نہیں ہو، ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ حضرات، ان آیتوں کی روشنی میں ذرا کربلا شریف کی سرزمین پہ چلو اور دیکھو تو یزید کی اولاد کئی ایک، بیویاں کئی ایک، لیکن کربلا شریف میں شہادتوں کے بعد امام علی مقام کے گھر میں اگر کوئی بچتا ہے اولاد میں، وہ اولاد نرینہ میں، تو وہ شخصیت حضرت علی بن امام حسین کی ہے۔ ایک صاحبزادے بچے، ذرا آپ کمپیئر کر کے ذرا دیکھیں، ایک طرف اولاد کی کثرت، ایک طرف اولاد کی کثرت، دوسری طرف ایک علی زین العابدین۔ دنیا اس وقت ہو سکتا ہے یہ سمجھنے کی غلطی کر رہی ہو یزید نسل والا ہے، اور یہاں دیکھو تو سب شہید ہو چکے ہیں، لیکن جس رب نے سورہ کوثر میرے مصطفیٰ پہ نازل فرمایا، آج اس رب کا کرشمہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تلاشو گے تو تمہیں یزید کی نسل سے کوئی شاید نہ ملے، لیکن اگر امام علی مقام کی نسل سے تلاشو گے تو تمہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ یہاں پر حضرت کی ذات موجود ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کا یہ پروگرام پیغام شہدائے کربلا سے موسوم ہے۔ یہاں سے آپ کو پیغام لے کر کے جانا ہے۔ آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا کہہ سکتی ہے کہ وہ تو ایک ایونٹ تھا، حادثہ تھا، اب یہ ہمیشہ ہر سال شہادت کربلا منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں پیغام شہادت کربلا منانے کے فائدے کیا ہیں؟ تو حضرات، جن لوگوں کی نظر دنیا کے حالات پر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت الحاد، خدا کا انکار، یہ تحریک بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور ملحدین کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل حالات حاضرہ کے سنگین مسائل بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ غزہ میں لگ بھگ 10,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، تب ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ کے وجود سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن حضرات، اگر امام علی مقام کا واقعہ کربلا کوئی یاد کر لے اور کربلا کی سرزمین پر ننھے منھے حضرت اصغر کی شہادت کو یاد کر لے اور امام علی مقام کے استقامت کو سمجھ جائے، تو آج بھی ملحدوں کو شہادت کربلا میں دلیل ملتی نظر آئے گی۔ بس ضرورت ہے کہ تعصب کا چشمہ نکال کر سمجھا جائے،
اگر تعصب کے چشمے سے سمجھا جائے گا تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر شہادت کربلا اور آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ان حالات کا اگر منصفانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی کہ کل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حسین مٹ گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو قتل کیا گیا وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو قاتل تھا وہ مر گیا، تا قیامت مرا ہی رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں اس آبادی کے مصطفیٰ بازار کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان نوجوانان اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ ان کے قائد، ان کے لیڈر حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قبلہ علیمی، جو سب کو اکٹھا کر کے اس پروگرام کو رچاتے بساتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیٹ شمس الحق علیمی علیہ رحمت و رضوان کی ڈالی ہوئی ایک بنیاد ہے، ایک بہترین سنت ہے۔ اس سنت کو ہمیشہ باقی رکھیے گا۔ پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی پریشانی آپ کو آتی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو مولانا عرفان صاحب قبلہ کی پوری ٹیم جس قدر بھی پریشان ہوگی وہ خوش نظر آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے مولا میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، اے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ میرے آقا نے اتنے پر اکتفا نہ فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے مولا ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ ظاہر سی بات ہے آج کا یہ پروگرام محبت امام علی مقام میں رچایا بسایا جا رہا ہے، لہذا آپ جتنی بھی مشقتیں برداشت کریں گے آپ انشاءاللہ محبت خداوند قدوس کے مستحق ہوں گے، اور کسی مومن کو خدا کی محبت مل جائے اس سے بڑی ثروت اور دولت کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا یہ پروگرام انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، استقامت پر رہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام استقامت ہے، ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔